وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی قابل احترام محترم ڈاکٹر سید رضی محمد شاہ صاحب اور ہمارے شہر کے ہر عزیز شخصیت حضرت مولانا مفتی شریف سعیدی صاحب، اور میرے لیے انتہائی قابل احترام سید ضیاء صاحب، سید ضیاء نقوی صاحب، محمد میڈیکل ابن سینا یونیورسٹی سے وابستہ اسٹاف، طلباء و طالبات، آج کا ہمارا ادھر بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعثت کے موقع پر یہ اس یونیورسٹی کو اس وقت سے حاصل ہے جب یہ محمد میڈیکل کالج ہوا کرتا تھا، اور بہت کم تعلیم ادارے ایسے ہیں جس میں اس قسم کے پروگرام کیے جاتے ہیں، جس پر ہم ڈاکٹر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ ہماری آنے والی وہ نسل جنہوں نے اس ملک کے نظام کو سنبھالنا ہے، چاہے میڈیکل کے شعبے میں، چاہے انجینئر کے شعبے میں، چاہے عدالت کے شعبے میں، چاہے ریونیو کے شعبے میں، چاہے دفاع کے شعبے میں، اگر ان کی تربیت اس انداز میں ہوگی کہ وہ جدید علوم کے ساتھ اپنے اکابرین کی روایت کو لے کر چلیں گے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی آبادی کا سبب بنیں گے۔ اصل میں جو ترقی ہے وہ اللہ نے ترقی قرآن میں رکھا، کیونکہ قرآن سے جو قدیم کتاب ہے وہ انجیل ہے، توریت ہے، زبور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس زمین کی عمر کتنی ہوگی اور انسان کی عمر کتنی ہوگی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا جو وقت ہے وہ کم سے کم 600-700 سال کے بیچ، یعنی 6 اور 7 صدی کے بیچ کا وقت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب 700 سال ہو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اللہ نے اعلان کرایا۔ اگر ترقی انجیل میں ہوتی تو انجیل والوں نے اس وقت ترقی کیوں نہیں کی؟ اگر ترقی توریت میں ہوتی تو توریت والوں نے اپنے دور میں ترقی کیوں نہیں کی؟ اگر ترقی زبور میں ہوتی تو زبور والوں کو کیوں نہیں پتہ چلا کہ اس زمین کے نیچے پیٹرول بھی ہے، اس میں سونا بھی ہے، اور یہ ہوا میں اڑ بھی سکتے ہیں، اور یہ اتنے کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بھاگ بھی سکتے ہیں۔ انسان کی عمر تو بڑی تھی، لیکن اللہ نے ان تمام خزانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ظاہر کیا۔ یہی پیٹرول انسان نے رسول اللہ سے پہلے نہیں نکال سکا زمین سے، یہی گیس جو زمین کے اندر تھی وجود، لیکن انسان اس سے زیادہ عرصہ اس زمین پر رہا۔ ہم تو 1500 سال رہ رہے ہیں، ہمارے سے پہلے جو انسان رہے وہ تو ہم سے زیادہ رہے، لیکن وہ اس کو اس زمین سے نہیں نکال سکے۔ جیسے کہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ ہمارا جو علم تھا اس کا فائدہ اللہ نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں رکھا، وہ انسانوں کے لیے رکھا۔ اس لیے پہلی جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. اور اسی میں اللہ نے فرمایا کہ علم الانسان ما لم یعلم. یہ نہیں فرمایا کہ علم المومنون ما لم یعلم، بلکہ یوں فرمایا کہ ہم نے انسان کو سکھایا وہ نہیں جانتا تھا. رسول اللہ کی بعثت کے بعد اللہ کے جو احسانات وہ مسلمانوں پر ہی نہیں ہوئے، پوری انسانیت کے اوپر. اب جو اس سے فائدہ حاصل کرے اس نے فائدہ حاصل کیا. ہمیں یہ بتایا گیا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. یہ اس سے مراد قیامت آئے گی، زلزلہ آئے گا. لیکن انسانوں میں سے انہوں نے غور فکر کر کے کہا کہ اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اخرجت الارض اثقالها، کہ زمین اپنے بوجھوار نکالے گی. تو بوجھ سے مراد یہ کہ زمین کے اندر اللہ نے وہ خزانے رکھیں، اور وہ سارے خزانے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد لائے. قرآن جو ہے اور رسول اللہ کی جو تعلیمات ہے یہ عقل کی بنیاد پر پیدا نہیں کیے گئے. یہ سب وحی اور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، اور اللہ کی طرف سے جو بھیجے گئے تعلیمات ہے اس کا عقل احاطہ نہیں کر سکتا. عقل کی ایک حد ہے، اس سے آگے عقل نہیں جا سکتی. ہماری جو حس ہے، سونگنے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، اور دیگر اللہ نے جو ہمارے احساسات بنائے ہیں اس کا ایک حدود رکھا ہے. وہ حدود جب ختم ہو جائے ادھر سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شروع ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر میں نے رسول اللہ کے بغیر، میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ میں رسول اللہ کے بغیر اس قرآن کو زمین پر اتارتا لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو میرے محبوب آپ دیکھتے کہ یہ سارا نظام درم برہم ہو جاتا. یہ میرے ان میں اتنی قوت نہیں کہ میرے اس کلام کو برداشت کر سکے، اس بوجھ کو اٹھا سکے. تو اس کے لیے دیکھیں اللہ کی مخلوق ہے بادل. جب بارش برستی ہے آپ چھت پہ کھڑے ہوں تو بادلوں کی گرج، گج گوڑ، گڑگڑاہٹ، بجلی کی چمک اتنی تیز ہوتی ہے کہ اسے ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور اگر یہ کچھ زیادہ ہو جائے تو انسان پاگل ہو جائے گا، کیونکہ اس کی قوت حس کی جو حد ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ بادلوں کی گڑگڑاہٹ سے بچے ڈر جاتے ہیں، عورتیں ڈر جاتی ہیں، سب بھاگ جاتے ہیں کہ ایسی. جب اللہ کی مخلوق بادل کی آواز کو ہم برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ جب خود آسمان سے کہہ دے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو ہم میں کون سی طاقت ہے جو برداشت کر سکتا؟ ہم اللہ کی آواز کو برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے کہ زبور کو اللہ نے کہا یہ میری کتاب ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا میرا کلام ہے. انجیل کو اللہ نے کہا یہ میری کتاب ہے، اللہ نے یوں نہیں فرمایا میرا کلام ہے. توریت کو اللہ نے کہا یہ میری کتاب ہے، اللہ نے اسے یہ نہیں کہا کہ میرا کلام ہے. لیکن قرآن کے بارے میں فرمایا کہ کلام اللہ یہ میرا کلام ہے. اور عربی زبان میں جو کلام جو منہ سے نکل جائے اس کو کلام کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بلے شاہ کا کلام، یہ شاہ عبد اللطیف کا کلام، یہ حضرت بابا فرید کا کلام، کیونکہ ان کے الفاظ ہیں. اور جب اللہ خود کہہ دے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ضد کی کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا آپ برداشت نہیں کر سکتے. کہ نہیں میں دیکھوں گا. کہ وہ لاڈلے نبی تھے، کلیم اللہ تھے، ضد بہت کی. اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے میں خود کو تو نہیں دکھاتا ہوں، لیکن میری جو تجلی ہے اور تجلی کا جو ایک چھوٹی سی جھلک، اس جھلک کا جو 100% میں سے 1% کا بھی 100% میں تھوڑی تجھے دکھاتا ہوں. اللہ نے جب تھوڑی سی جھلک دکھائی، جو سوئی کی نوک
کا شاید جو نا وہ بھی زیادہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، پہاڑ جل گیا، 200 بندے 300 بندے ساتھ تھے وہ سب بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکے۔ اب قرآن اترنے والا ہے تو قرآن اترنا چاہتا ہے، اللہ کا کلام اترنا چاہتا ہے۔ نہ اس زمین کو اتنی طاقت، نہ پہاڑوں میں ایسی طاقت، نہ آسمان اور سمندر میں اس میں طاقت۔ تو جتنا کلام پاک ہے اتنا سینہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ جتنا کلام طاقتور ہے اتنی ہی طاقتور کوئی سینہ ہونا چاہیے۔ وہ ایک ہی پاک سینہ تھا، وہ ایک ہی طاقتور سینہ تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس کو برداشت کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا، میرے محبوب ہم نے اس کلام کو آپ کے سینے میں اتارا، جیسے ایک گرم گرم پانی ہوتا ہے، ہم اسے پی لیں پھیپھڑے سارے جل جائیں گے، سارا نظام خراب ہو جائے گا۔ اس پانی کو پینے کے لیے پہلے فریج میں رکھا جائے، اس قابل بنایا جائے کہ اس کا فیض پوری کائنات کو پہنچ سکے۔ تو اس کلام کو پہلے فریج رسول اللہ کے سینے میں اتارا گیا تاکہ یہ اس کا فیض جب حضور کی زبان سے نکلے، جب یہ لفظ رسول اللہ کہیں گے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، تو اس کا فیض پوری کائنات میں پہنچ جائے۔ فزکس کا کوئی حافظ نہیں، بایولوجی کا کوئی حافظ نہیں، LLB کا کوئی حافظ نہیں، معاشرۃ علوم کی کتاب کا کوئی حافظ نہیں، لیکن اس وقت پوری دنیا میں 2.5 کروڑ قرآن کے حافظ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ایک، یہ جو سینے سے منتقل ہو گیا۔ پہلے جو سینہ رسول اللہ کا تھا اور جو زبان رسول اللہ کی تھی، اس کا فیض اللہ نے ایسا جاری کیا کہ پوری کائنات میں پھیل گیا۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت، جیسے حضرت نے فرمایا ہمارے پاس جو قرآن ہے نا وہ تعویذات کے لیے، ڈوری لٹکانے کے لیے، میت جا نہیں رہی یاسین پڑھو جلدی چلا جائے، قبر پہ کھڑے ہونے کے لیے مولوی صاحب مقرر کر دیا ہے، قرآن خوانی کے لیے بچے مدرسے سے آ گئے، کیونکہ ہم نے تو اس کو سمجھا نہیں۔ قرآن کو تو حقیقت میں انگریز نے سمجھا، حالانکہ ان کی تو توریت ہے۔ آپ بھائی توریت سے نکالو، آپ زبور سے نکالو، آپ انجیل سے نکالو، آپ ہمارے قرآن سے دنیا میں ترقی کر رہے ہیں اور ہم اس پہ لڑ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے۔ ابے بھائی آپ کی کیا اوقات ہے حضور کی مقام کو وہ سمجھنے کی؟ آپ کی اتنی حصی نہیں ہے۔ آپ کو کہا گیا کہ آپ اتباع کرو، آپ اس میں تدبر کرو، آپ اس چیزوں کو حاصل کرو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اب دیکھیں یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تحقیقات کے دائرے کو وسیع کرے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ سہولت میسر کرے کہ وہ تدبر سے اس قرآن سے اس معاشرے کو ترقی دے سکے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ایک مخلوق پیدا کی ہے جو اپنے دائرے میں گھومتی ہے۔ تو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ پھر جو مخلوق اپنے اس دائروں کو چھوڑ دیتی ہے تو اللہ نے اس سے بڑی ایک مخلوق پیدا کی ہے، اس چھوڑنے والے کو وہ ہڑپ کر جاتی ہے۔ ہم اور آپ کوئی مولوی صاحب سنا ہے سب بولیں گے سبحان اللہ، یہ نہیں پتا کہ اس میں تحقیق کرنی ہے، یہ ہے کیا چیز؟ انگریز نے اس میں تحقیق کی کہ اللہ نے آسمان پر سیارے بنائے جو اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بھی سیارہ اپنے دائرے کو چھوڑ دے تو اللہ نے اس سے بڑا ایک سیارہ بنایا جس کو بلیک ہول کہتے ہیں، جو اس سیارے کو ہڑپ کرتے ہیں۔ جو بات انگریز آج کر رہا ہے وہ 1500 سال پہلے رسول اللہ نے صحابہ کی محفل میں کی۔ یہ معراج کا سفر کیا تھا؟ یہ ہڈی کا ٹوٹ جانا، ہم تو کہتے تھے کہ ہڈی ٹوٹ گئی بنے گی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لعاب لگا کر ہڈی والی جگہ پر انگلی رکھتے ہڈی جڑ جاتی۔ یہ حضور کا معجزہ ضرور تھا، لیکن ہمارے کو سمجھانا تھا کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو آپ جوڑ سکتے ہیں۔ اب کیسے جڑے گی اس پہ آپ تحقیق کریں۔
حضرت علی کی آنکھ کا زخمی ہو جانا، حضور نے آنکھ پر انگلی رکھی، آنکھ ٹھیک ہو گئی. ہم نے کہا سبحان اللہ، اس سے یہ مراد تھی، یہ تو حضور کا معجزہ تھا کہ آنکھ ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن یہ سمجھانا تھا کہ آنکھوں کا علاج آپ کر سکتے ہیں، بینائی واپس آ سکتی ہے، آپ تدبر کریں. اور اسی تدبر کے لیے ایک علم لایا گیا، اور علم سارا قرآن ہے، لیکن ہم نے اس کو لپیٹ کے اوپر رکھ دیا کہ جب کوئی مر جائے تو اس کو سمجھیں گے، اٹھائیں گے، یا ہماری بیٹی کی شادی ہو تو بیٹی کے سر کے اوپر یہ قرآن چلتا چلتا اس کی گاڑی تک بیٹھ کر اس کے گھر پہنچایا جائے گا. بچی نے باپ کے سارے سامان کا بیڑا غرق کر دیا، اگر کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تو اللہ کا قرآن. یہ ہماری ایک کمزوری ہے کہ ہم اس طرح کی محفل کو اپنے لیے باعث رحمت بنائیں، اور قرآن کو کھول کے دیکھیں کہ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس میں سائنس کہاں ہے، اس میں بائیولوجی کہاں ہے، اس میں فزکس کہاں ہے. آپ دیکھیں، دن، عربی زبان میں دن کہتے ہیں یوم کو، یوم کے معنی دن. تو سال میں کتنے دن ہیں؟ 365 دن. اس طرح 365 دن ہی کہا جاتا ہے. لفظ دن، لفظ یوم قرآن میں 365 مرتبہ ہے. جو اللہ نے 365 دن بنائے تو قرآن میں اس کا ذکر بھی 365 دفعہ ہے. پوری دنیا کا جو نقشہ ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ اتنے %، 70% پانی یا 75% پانی پر ہے، اور 25% زمین اور خشکی ہے. تو قرآن میں بھی اللہ نے زمین کا ذکر بھی 25% کیا ہے، اور پانی کا ذکر اللہ نے 75% کیا. یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، بجائے کہ ہم اس میں الجھیں کہ تو دیوبندی اور وہ بریلوی اور وہ سنی اور وہ شیعہ، وہ ہاتھ باندھے گا، وہ ہاتھ کھولے گا، وہ آمین آہستہ بولے گا، وہ زور سے بولے گا، اس کے پیچھے نماز ہوگی، اس کے پیچھے نہیں ہوگی. ان چکروں میں ہمیں انگریز نے ڈال دیا، ہمیں لگا دیا ٹرک کی بتی کے پیچھے، اور ہمارے علم سے اس نے ٹرین جو بنائی وہ 600 کلومیٹر 50 منٹ کے اندر، اور ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. ہمارے علم سے اس نے فائدہ حاصل کیا. ہماری ٹرین بند ہو جاتی، چلتے 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 رک جاتی ہے، پھر 2 سال تک ٹرین بند، اسٹیشن لاک. پھر 2 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فلانی حکومت آئی، اس نے ٹرین چالو کر دی، ہم ڈول بجاتے ہوئے ہار پہناتے کہ ہماری ٹرین اسٹارٹ ہو گئی. یہ ہمارا زوال ہے کہ ہم نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے اپنے معاشرے میں کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا. بہرحال وقت بہت کم ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ یہ عقل سے باہر والی چیزیں، جو عقل سے باہر کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی ایک بہت اچھی بات کی کہ باوضو رہا کریں. اب باوضو کا عقل سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ایک علم ہے جس کا جب ہم موبائل کھولتے ہیں تو اس کے فنکشن ایکٹیو ہوتے ہیں، سگنل نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں لیکن پوری دنیا میں رابطے ہو رہے ہوتے ہیں. قرآن کا علم اسی طرح یہ. ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے روزگار ہوں، کھانا نہیں ہے، فاقے ہو گئے ہیں. تو حضور نے عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ جاؤ کوئی دکان کھولو، کوئی کاروبار کرو، کوئی مزدوری کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا باوضو رہا کرو. وہ کہتا ہے کہ میں باوضو رہنے لگا تو میرے پاس ادھر سے روزی آئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا گھر خزانوں سے بھر گیا. یہ سیرت وہی ہے، اللہ کی جو بتائی ہوئی بات وہ غلط نہیں ہو سکتی. عقل اور دانشوروں کے جو فارمولے ہیں، آج کہتے تھے، پہلے کہتے تھے کہ زمین کھینچتی ہے چیزوں کو، جو چیزیں اوپر پھینکتے ہیں وہ زمین اسے کھینچتی ہے. اب دانشور کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، اب کوئی اور بات ہے. اب پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤ پیٹ میں درد ہے، دوائی لکھ کے دو. دوسرے دن جائیں گے ڈاکٹر صاحب پیٹ کا درد ختم نہیں ہوا، دوسری دوائی لکھ کے دیں گے. پھر تیسرے دن کے ڈاکٹر صاحب دوائی فائدہ نہیں کر رہی، تیسری دوائی لکھ کے دیں گے. فارمولے بدلتے رہتے ہیں. پیغمبر کا جو فارمولہ ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے.
آخری بات کرتا ہوں، ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کے پیٹ میں شدید درد ہے، حضور نے فرمایا اسے شہد پلاؤ، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ وحی ہے سارا۔ اس نے جا کے شہد پلائی۔ کہ دوسرے دن آیا کہ یا رسول اللہ درد ختم نہیں ہو رہا، حضور نے فرمایا شہد پلاؤ، فارمولہ نہیں بدلا۔ پھر تیسری دن آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درد ختم نہیں ہوا، حضور نے فرمایا بیٹا شہد پلاؤ، فارمولہ نہیں بدلا ہے، کیونکہ ہمیں ڈاکٹروں کو تو پیسے چاہیے، کمپنی سے مال تو ملے گا نا، اگر جتنی دوائی لکھیں گے اتنا مال آئے گا۔ ادھر تو وہی ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے۔ چوتھی مرتبہ آیا کہ یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ ٹھیک ہو گیا، حضور نے فرمایا تیرے بھائی کے پیٹ میں جو کچرا تھا وہ نکلتا جا رہا تھا، تکلیف بڑھ رہی تھی۔ تیرے بھائی کا پیٹ باطل ہے، میری زبان حق ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری سیرت اور صورت کا عنوان نظر آیا، ما زاغا کی آنکھیں والشمس کا چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، وما علینا الا البلاغ۔